السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام. ہم انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی کا کورس جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کورس کا آج 25واں لیکچر ہم شروع کرتے ہیں، اور ان لیکچرز میں جو پچھلے لیکچرز ہوئے اس میں ہم سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی بات کر رہے تھے. آج کا ٹاپک سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی کنٹینویشن کا ہی حصہ ہے. اس ٹاپک کا جو ہم نے ٹائٹل رکھا وہ ہے سوشل کلاس ایز سب کلچر. جب ہم کہتے ہیں کہ سوشل کلاس ایز سب کلچر، تو اس میں آپ کو 3 امپورٹنٹ کانسیپٹس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ایک تو سیدھی بات ہے کہ سوشل کلاس کی بات ہو رہی ہے، دوسری کانسیپٹ جو ہے وہ کلچر کی بات ہو رہی ہے، اور تیسری جو ہے سب کلچر کی. اور آئی ایم شیور کہ آپ کو ان تینوں کانسیپٹس کی ڈیفینیشن یا اس کی ایکسپلینیشن آپ کے ذہن میں ہوگی. جسٹ فار دا سیک آف ریویژن میں یہ کہہ دوں کہ سوشل کلاس جو ہے، یو کین سے اٹس اے گروپ آف پیپل who might be sharing similar socio-economic status اور power، جیسے کہ ہم نے پچھلی 2-3 theories میں ڈسکس کیا. So certainly it's a group of people and who have some commonality amongst them with respect to their social class, with respect to their status, or with respect to their power or privileges or whatever. دوسری امپورٹنٹ جو کانسیپٹ اس میں ہے وہ کلچر کی ہے. کلچر کا ٹاپک ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. کلچر کی کو اگر میں دوبارہ اس کو آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں تو یہ ایسے ہی ہے کہ اس سے پیٹرن آف بیہیویئر آف دا پیپل، دیئر لینگویج، دیئر ویلیوز، دیئر ایٹیٹیوڈز، دیئر وے آف تھنکنگ، دیئر ویژن، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے پیٹرن آف بیہیویئر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اور اس میں دونوں ہی چیزیں آتی ہیں جس کو ہم مٹیریل ایز ویل ایز نان مٹیریل تھنگس کہتے ہیں. تو کلچر از وے آف لائف آف دا پیپل، اینڈ دا وے آف لائف could include the whole of the environment in which they are living. An environment could be the social environment, it could be cultural environment, it could be physical environment. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. پھر تیسری جو کانسیپٹ اس میں امپورٹنٹ آ رہی ہے وہ ہے سب کلچر کی. اب سب کلچر کو اگین ہم نے اس کی ڈیفینیشن پہلے کی تھی. سب کلچر سے مراد ہے کہ ایک ڈسٹنکٹ پیٹرن آف بیہیویئر آف دا پیپل اور اے گروپ آف پیپل جو کہ مین جو کلچر ہے اس کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے، اس کے ساتھ وہ لنکڈ ہے، لیکن اس سے فرق ہے اور یہ اس کے خلاف نہیں ہے. تو آپ یوں کہیے کہ سب کلچر جو ہے اٹس پارٹ آف دی بگر کلچر بٹ سرٹنلی اٹ از ڈفرینٹ. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک کلچر ہے، اس پاکستان کی کلچر میں بہت ساری سب کلچرز نظر آتی ہیں، اور وہ سب کلچرز ہم بڑے براڈ لیول پر بات کر رہے ہیں کہ پنجابی سب کلچر ہے یا سندھی سب کلچر ہے یا بلوچ سب کلچر ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ایک اور بات آتی ہے کہ اس کو چھوٹی لیول پر بھی ہم دیکھتے ہیں، اور وہ سب کلچر جو ہے ہمیں مختلف ٹائپس آف گروپ کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے. تو آپ جب سب کلچر کو دیکھتے ہیں تو اس کو مختلف اینگل سے دیکھیں. دیز ریلیٹ ٹو ایتھنک گروپس، آکیوپیشنل گروپس، اینڈ ایج گروپ، اے سوشل کلاس. اب دیکھیے ایتھنک گروپ کی بات ہوئی ہے. ایتھنک گروپ جو ہے اس کی اپنی کلچر ہے، بلکہ ہم اس کو ایتھنک گروپ بھی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اٹ از ڈفرینٹ فرام دی majority group simply because it has a maybe different pattern of behavior, different style of living، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں.
اب پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب کے اندر بہت سارے ایتھنک گروپس آپ کو نظر آئیں گے. ساؤتھ آف پنجاب کی بات کر لیجئے, پوٹوہار کی بات کر لیجئے, پلینس کی بات کر لیجئے. لینگویج کے حساب سے بہت سارے ایتھنک گروپس آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ دس از ون وے ٹو لک ایٹ. دوسرا اگر آپ کہتے ہیں تو ایک ایج گروپ ہے. اب ایج گروپ کے حساب سے بھی لوگوں کی کلچر فرق ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں دیر آر یوتھ. اب یوتھ جو ہے وہ ایک اپنا ایج کے لحاظ سے ایک گروپ ہے. یوتھ کو ہم کہاں سے کہاں تک لے کر جاتے ہیں, دس از اے سوشلی کنسٹرکٹیڈ کائنڈ آف کانسیپٹ کہ ہم ٹین ایج کو یوتھ کہہ رہے ہیں یا ٹین ایج کے ساتھ آگے 4-5 سال اس میں شامل کر رہے ہیں. ہم یوتھ کسے کہتے ہیں؟ آبویسلی اٹس اے ریلیٹیو کائنڈ آف کانسیپٹ. یہ جو یوتھ ہیں ان کا اپنا ایک پیٹرن آف بیہیویئر ہو سکتا ہے. دے آر ینگ پیپل, انرجیٹک پیپل, they have to make use of their energies. We have to maybe they channelize their energies in a different way. اور ان چینلائزیشن میں کبھی وہ اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں. جیسے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو خاص اوکیجنس پر پاکستان ڈے پہ بہت ہنگامہ ہوتا ہے, اس میں یوتھ ہمارے آگے آگے نظر آتے ہیں. تو یوتھ کی ایک اپنی کلچر ہے, لیٹس سے سب کلچر ہے ہم اس کو کہتے ہیں. اسی طرح ایک کوئی آکیپیشنل گروپ جو ہے اس کی اپنی ایک سب کلچر ہو سکتی ہے. لیٹس سے ٹیچرز ہیں, ٹیچر کی اپنی سب کلچر ہو سکتی ہے. اسی طرح پولیس آفیسرز ہیں, پولیس کی اپنی ایک سب کلچر ہے, ان کا اپنا ایک سٹائل آف لیونگ ہے یا سٹائل آف بیہیویئر ہے, یا ان کے بیہیویئر پیٹرنس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. بزنس کلاس ہے, اس کی ایک اپنے سٹائل آف لیونگ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہمارا ٹاپک ہے اس وقت وہ سوشل کلاس کی بات ہو رہی ہے. اب سوشل کلاس جو ہے جو لوگ اس کلاس میں ہیں ان کی اپنی ایک ان کی اپنی ایک سب کلچر ہو سکتی ہے. اب سوشل کلاسز کی بات کر رہے ہیں تو براڈلی اگر ہم ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اپر کلاس اور مڈل کلاس اینڈ لوور کلاس, تو یہ تینوں جو سوشل کلاسز ہیں ان کی سٹائل آف لیونگ میں فرق ہو سکتا ہے, ان کی ایسپریشنز میں فرق ہو سکتا ہے, ان کی موٹیویشن میں فرق ہو سکتا ہے, ان کی لیول آف ایجوکیشن میں فرق ہوگا, ان کے آکیوپیشنز میں فرق ہوگا, ان کی لیونگ جو ارینجمنٹ ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر سوشل کلاس جو ہے ان کا جو سب لائف سٹائل ہے اٹ کوڈ بی ڈفرینٹ, ناٹ اگینسٹ بٹ اٹ کوڈ بی ڈفرینٹ فرام دی مین کلچر آف دی سوسائٹی. تو دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے کہ کیا یہ جو کلاسز ہیں do they have a different culture, do they have a different pattern of behavior? If they have, and probably they have, یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو کلچر کی ایک خوبی یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ it is shared by the members and also it is passed on from one group to another group, from one generation to another generation, اور اس کی کنٹینیوٹی ہے. تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک لوور کلاس کی اپنی سب کلچر ہے تو وہ سب کلچر اپنی ممبرز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور وہی سب کلچر جو ہے وہ اپنی نئی جو جنریشن ہے, جو اپنے بچے ہیں, اس میں وہ ٹرانسمٹ کریں گے, وہ پاس آن کریں گے. سو دیر از لائکلی ٹو بی کنٹینیوٹی آف دیٹ پرٹیکولر سب کلچر. اب اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے, یہ ہم آگے ڈسکشن میں دیکھتے ہیں. Now the assumption is that each social class has a subculture with a system of behavior, a set of values and a way of life. Obviously
جہاں لوگ ہیں وہ لوگ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دے کریٹ دا پیٹرنز آف بیہیویئر، ٹرائل اینڈ ایرر سے کریٹ کرتے ہیں یا کہیں سے بورو کرتے ہیں. تو پیٹرن آف بیہیویئر تو ہیں، لینگویج دے اسپیک، کہیں روزی وہ کماتے ہیں، کس طریقے سے کماتے ہیں، ان کے اپنے نارمز ہیں، انہوں نے اپنی سوسائٹی کو ایک پیٹرن کے ساتھ آرگنائز طریقے سے رکھنا ہے، چلانا ہے. وہ سوسائٹی چاہے فیملی کے لیول پر ہے یا محلے کی لیول پر ہے. تو assumption is that there is no group without a culture. If we are talking about the social class, then each social class has its own subculture. Some of the patterns might overlap, but then there are some distinct patterns which might be more, میں یہاں لفظ more or less کی بات کر رہا ہوں, might be more applicable to a lower class than these are applicable to the middle class or the upper class. تو کلچر ان کی اپنی ہے اور اس کو ہم سب کلچر کے نام سے یاد کر رہے ہیں اور اسی کے حوالے سے ہم اس کو آگے ریفر کر رہے ہیں. تو یہ assumption I think is very very important to see that each social class has a subculture. If we are talking about the lower class or the poor people, then آپ کو یہ بھی یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ poor people have their own distinct way of living. یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں پنجاب کا پور جو ہے might be having a different subculture compared with a poor person from the frontier province or a poor person from another country. لیکن یہ assumption is almost truism کہ every group or every class of people have a pattern of behavior and that pattern of behavior is referred to as subculture. Now social class subculture serves to کیا کرتی ہے یہ adapt people to the lifestyle they lead. اور دوسری بات prepare their children to assume their class status. Obviously culture جو ہے it tells it's more like rules and regulations, it's more like norms of the society, the values of the society. تو جو گروپ ہے جو اس کے ممبرز ہیں they follow the norms of that particular group اور اس کے ساتھ وہ اپنا اسٹائل آف لیونگ جو ہے جوڑتے ہیں، اس کے مطابق اپنے اسٹائل جو اپنی زندگی جو ہے گزارتے ہیں. اینڈ دیز پیپل ٹرائی ٹو اڈیپٹ دیم سیلوز ان اکارڈنس ود دی نارمز آف دیٹ پرٹیکولر گروپ. آپ اس کو کہہ لیں دی سب کلچر آف دیٹ پرٹیکولر گروپ. سو دیٹس ون امپورٹنٹ تھنگ کہ اس میں کب اٹھنا ہے، کب جاگنا ہے، کس کی مدد کرنی ہے، کس کی مدد نہیں کرنی ہے، کس انداز سے آپ نے بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے. آئی تھنک دے ہیو دیئر ڈسٹنکٹ پیٹرن آف لیونگ. ایجوکیشنل ایسپریشنز ہیں نہیں ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کیا کھیل کھیلتے ہیں، کس عمر میں کام پہ لگائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں پارٹ آف دی اسٹائل آف لیونگ آف اے پرٹیکولر گروپ ہیں. اور اس گروپ کے جو ممبرز ہیں دے یوزولی اڈیپٹ دیم سیلفس ان دا لائٹ آف دیز ویری نارمس. اور اس طرح سے یہ جو کلچر ہے اٹ ٹرائز ٹو ٹیم دیم. یہ جو لوگ ہیں دے ٹرائی ٹو کنفارم ٹو دی نارمز آف دی دیٹ پرٹیکولر گروپ. جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا سوشلائزیشن کے حوالے سے کہ جو ایلڈرز ہیں دے ٹرائی ٹو ٹرانسمٹ دیئر کلچرل پیٹرنس ٹو دی کمنگ جنریشنس. اس کا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہی تھا کہ ہر گروپ جو ہے وہ اپنی کلچر کو اپنی فیوچر جنریشن میں ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک جیسے کہ سوشلائزیشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا
کہ جو پیرنٹس ہیں یا گروپ ہے اٹ پرووائڈز دا لرننگ سچویشنس ٹو دا ینگسٹرس. یہ لرننگ سچویشنس جیسے کہ میں نے پہلے کہا سم ٹائمز دیز آر پرووائڈیڈ آٹومیٹیکلی ان دا روٹین behavior of the people and sometimes these might be provided intentionally. اب جس گروپ میں وہ بچے پیدا ہوئے ہیں, جس گروپ میں وہ بچے گرو کر رہے ہیں, they are experiencing in fact what is happening around them. وہ ان کے پیرنٹس کیا لینگویج بول رہے ہیں, ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کا کاروبار کیا ہے, ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اسکول جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں. So a group tries to transmit its culture to the future generations. اور یہاں بات جو انٹرسٹنگ ہے یا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ the lower class people are going to transmit their culture. Okay? ان کی جو ویلیوز ہیں, جو ایسپریشنز ہیں, وہ اپنے بچوں میں ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. جو اپر کلاس کے ہیں یا مڈل کلاس کے ہیں وہ اپنی کلچر اس میں ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. ان کی کلچر ان کی سب کلچر سے چونکہ فرق ہے اس لیے وہ اپنے بچوں کی گرومنگ کسی اور طرح سے کر رہے ہیں, یہ اپنے بچوں کی گرومنگ کسی اور طرح سے کر رہے ہیں. اس گرومنگ کے کانٹینٹس لوور کلاس کے گرومنگ کے کانٹینٹس فرق ہو سکتے ہیں مڈل کلاس کی گرومنگ کے کانٹینٹ سے. تو اس طرح سے دیر از اے کنٹینیوٹی آف the subculture of the social class, and that continuity is that continuity takes place through the process of socialization. تو اس طرح سے وہ کلچر کا جو سب کلچر کا جو ایریا ہے وہ پاس آن کنٹینیو کرتا ہے. اور جو جس کو کہتے ہیں کنسرن کی بات وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ایک سے لوور کلاس کی کلچر میں پیدا ہوا اور اس کی ایسپریشنز بھی وہی رہیں جو کہ اس کے پیرنٹس کی ہیں یا اس کے باقی کمیونٹیز کی ہیں, تو پھر ہم یہ سوچیں گے یا دیکھیں گے کہ از اٹ گڈ فار دا سوسائٹی, از اٹ فنکشنل فار دا سوسائٹی, از اٹ ہاؤ دیز پیپل آر گوئنگ ٹو لیٹس سے امپروو دیم سیلفس. اگر وہ پور فیملی میں پیدا ہوئے ہیں ول دے ریمین پور. اس حوالے سے اگر سب کلچر کے حوالے کی بات کر رہے ہیں تو لائکلی کہ دے آر گوئنگ ٹو کنٹینیو ود دا سیم کلچر. ان کے ایسپریشنز بھی وہی رہیں گی, ان کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن بھی وہیں تک رہیں گی, ان کا ویژن بھی وہیں تک رہے گا, ان کا ماحول چونکہ وہی ہے دے آر گوئنگ ٹو کنٹینیو دا سیم کائنڈ آف انوائرمنٹ. دیئر فور probably the continuity of the subculture will remain. تو اس میں جو چینج کی بات ہے نا وہ شاید بہت کم ہو. سو دس از ہاؤ وی سی دیٹ سب کلچر جو سوشل کلاس کی ہے اس میں لوگ اس کلاس کے لوگ جو ہیں اس میں اڈیپٹ ہوتے ہیں, اس کو اپناتے ہیں, اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہیں. اور پھر دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ یہی کلچر وہ اپنی فیوچر جو جنریشن ہے اس میں وہ پاس آن کرتے ہیں. کلچر کو پاس آن کرنے کا جو امپورٹنٹ طریقہ ہے آپ کو پتہ ہے از دیٹ آف سوشلائزیشن. Now socialization helps in passing of subculture to the next generation. تو سوشلائزیشن کا پروسیس آپ نے پہلے دیکھا ہے. دا پیرنٹس ٹرائی particular effort to tame their children, to nurture their children in the light of the cultural patterns which are prevailing in that particular society. تو ایجنٹس آف سوشلائزیشن میں جو فیملی ہے آئی تھنک دیٹس ون آف دی ویری امپورٹنٹ ایجنٹ آف سوشلائزیشن. اور اگر وہ فیملی کی جو ہے وہ کلاس جو ہے وہ لو کلاس ہے تو آبویسلی جو لوور کلاس کے پیٹرنز آف بیہیویئر ہیں اس کے حساب سے ہی وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اور وہی کلچر جو ہے اس میں ٹرانسمٹ کریں گے. اگرچہ سوشلائزیشن کے ایجنٹس اور بھی ہیں اور آج کل کے زمانے میں خاص طور پر جو ہے ماس میڈیا کا امپیکٹ کافی ہو رہا ہے. دس از ون آف دی ایجنٹس آف سوشلائزیشن. دیئر فور مے بی
جو youngsters ہیں they might have an exposure to other cultural kind of patterns, and they might think of, and this is how we come across some kind of conflict between the thinking of the parents and their children. It doesn't matter whether it's in the lower class or in the middle class. I think that kind of generation gap one could expect anywhere. But on the whole, I think family plays a very important role in the transmission of whatever the culture they have. Family as a group, اور یہی فیملی پھر اس کے اپنے ریسورسز کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. اس ریسورسز میں کہ اس کے گھر میں کیا ریسورسز ہیں, اس کے پاس ایجوکیشنل ریسورسز کتنے ہیں, اس کے پاس مین پاور یا ہیومن ریسورسز کیا ہے. تو دونوں ریسورسز ہیں, ہیومن ریسورسز ایز ویل ایز دی کلچرل ریسورسز. اگر یہ دونوں میں ہی امپاورشڈ ہیں تو دین پھر وہ اسی قسم کے ایٹیٹیوڈ, اسی قسم کی ویلیوز جو ہیں, اسی قسم کی تھنکنگ جو ہے وہ اپنے بچوں میں ٹرانسمٹ کر دیں گے. اینڈ in a way one could say that it might lead to the perpetuation of the same social class, whether it's a lower class or a middle class or an upper class. So through the process of socialization, we try to transmit our cultural patterns to the new generation, to our younger generation. And when we are transmitting these cultural patterns, we are in a way trying to perpetuate our social class, no matter whether it's a low class or a middle class. So that is how we see that socialization is instrumental, is helpful in the transmission of social class values to the younger generation. Also, socialization differs by social class, and the experiences of the people in each social class also differ. It's interesting to see that socialization patterns also differ by social class. ہم نے پہلے ڈسکشن کی تھی that in a middle class kind of family, probably the parents are more relaxed with respect to the inculcation of values. ان کی جو emphasis ہے on different kind of values ہے compared with the lower class values. ان کا جو pattern of let's say treatment ہے, this is more democratic kind of pattern, egalitarian kind of pattern. اس میں اتھارٹیرین اپروچ کم نظر آتی ہے. اس میں مڈل کلاس کے جو فیملیز ہیں, دے ٹرائی ٹو انکریج دیئر چلڈرن ٹو بی اوپن, ٹو بی انکویزیٹیو, ٹو آسک کویسچنس. whereas when we look at the low class families, we might find that there is more authoritarian kind of approach. The parents might be asking the children to follow exactly what they are being told. That's how they would say, hey, you abide by what you are being told. So obedience is one important, I think, value which is inculcated in the lower class families. Obedience to the father, obedience to the parents, and also similar kind of obedience at their place of work. So authority کو جو ہے submit کرنا, I think this is one kind of approach. whereas جیسے کہ میں نے کہا middle class جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ encouragement کی جاتی ہے to be inquisitive, so that the person becomes independent, person has his own thinking, his own approach. اس کی capabilities کی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ پیٹرنز آف بیہیویئر, جو سوشلائزیشن کے پیٹرنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. دوسری بات
ان کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، ان کا جو ریسورس ہے، کلچرل ریسورس ہے یا سوشل ریسورس ہے، دیز ڈفر from one social class to another social class. Obviously, we expect the lower class people are living in an environment which is rather not very rich environment with respect to the various facilities available in that particular area, with respect to the congestion of that particular area, the health and sanitation conditions of that area. So that's how we find that the cultural environment or the contents of that culture again vary from one social class to another social class, and these subcultures are being transmitted to their future progeny. So one socialization ہے، سوشلائزیشن کے ذریعے سے ہم کلچر کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوشلائزیشن کا طریقہ کار وہ فرق ہے. اپر کلاس، مڈل کلاس اینڈ لوور کلاس، ان کے طریقوں میں کافی فرق ہو سکتا ہے. پرٹیکولرلی مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس اور لوور کلاس کے جو سوشلائزیشن کے پیٹرنس ہیں، دوز could be really different. And at the same time we find that the contents of their culture, the cultural resource as well as the human resource in both these classes could be different. And if these differences are there, and obviously since we are talking about the social stratification, the differences are expected, but the important thing is that through this socialization they try to perpetuate, they try to continue with the same differences. جو چینج کی بات ہے نا کہ بھائی the people will move up the social scale, would like to change their social status or their social class, وہ پھر ایک questionable بات ہو جاتی ہے. اگر وہی پیٹرنس کی کنٹینیوٹی چلتی رہے تو پھر ہم جو چینج چاہتے ہیں یا لوگ امپروومنٹ چاہتے ہیں ان دیئر اون لائف اسٹائل، اس کے پھر چانسز جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو چینج کے جو ہے چانسز جو ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے. اگر سوشل کلاس جو ہے ٹرائز ٹو پرپیچویٹ اٹس اون پیٹرنز آف بیہیویئر، تو پھر امپروومنٹ جو ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں امپروومنٹ ہو، جو پور پیپل کا پروپورشن کم ہو، وہ پھر چینج کیسے آئے گی. ان اپر مڈل کلاس سب کلچر، now look at how these differences are there. In upper middle class subculture, the children are surrounded by ambitious and educated persons. Ancestors, relatives and family friends had high achievements. When I said the human resource as well as the cultural resource, this is different. Upper middle class کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو پیرنٹس ہیں یا یہ بچوں کے ارد گرد لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ نظر آتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، دے ہیو دیئر گڈ آکیوپیشنس، جابس ہیں، جاب لیس نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دے ہیو دیئر اون ورک ایتھک. کام پہ جانا ہے، اگر نہیں بھی دل جاتا تو مے بی دے ہیو ٹو go to work. So this is a resource which a child in the upper middle class inherits just because he or she is born in that particular social class. So وہ جو ہیڈ اسٹارٹ کی بات ہے یا ریسورسز کی بات ہے جو کہ اس کو ورثے میں مل رہے ہیں، یہ اس کو لوور کلاس کے بچے کو نہیں ملتے. یہ بات تو ہے جو کہ اس وقت اویلیبل ہے کہ پیرنٹس ہیں ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے ساتھی ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، بھائی بہن ہیں وہ شاید ایجوکیٹڈ ہیں، کنٹمپریری جو ہیں کزنز ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں. all of them are having assuming that they are having good job، کام کرتے ہیں، unemployed نہیں ہیں، ایک خاص قسم کی لینگویج بولتے ہیں، ایک خاص قسم کے ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، ایک خاص قسم کا کام کی طرف ایٹیٹیوڈ ہے، ورک ایتھک ہے جس کو ہم کہتے ہیں. یہ ایک
ہے کنٹمپرری. اس کو آپ پیچھے کی طرف دیکھیں تو اسی اپر مڈل کلاس کے جو بچے ہیں ان کے جو ہے نا اینسیسٹرز, وی اسیوم دیٹ دے آر آلسو ایجوکیٹڈ کائنڈ آف پیپل, دے آلسو ہیڈ اے اسٹڈی کائنڈ آف جاب, ان کا ایک اپنا اسٹیٹس تھا, اور وہ اسٹیٹس جو ہے یا وہ کلچر جو ہے اس کلاس کی, دیٹ از اے ریسورس اینڈ دے ٹرائی ٹو کنٹینیو ود دیٹ. اب یہ جو چیز ہے یہ لوور کلاس میں اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو دے آر پور ان دس کلچرل ریسورس ایز ویل ایز ان ہیومن ریسورس. ہیومن ریسورس مینس the capabilities of the people, the qualifications of the people, the educational level of the people, یہ جو چیز ہے یا ہیلتھ اسٹیٹس آف دا پیپل, یہ ایک ہیومن ریسورس کا حصہ ہے. کلچرل ریسورس میں آپ نالج کی بات کر سکتے ہیں, آپ مٹیریل پوزیشنس کی بات کر سکتے ہیں, آپ اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کی بات کر سکتے ہیں, آپ ان کی ایمبیشنس کی بات کر سکتے ہیں, آپ ان کی فیوچر اورینٹیشن کی بات کر سکتے ہیں. تو دس از ہاؤ وی سی کہ اپر مڈل کلاس میں یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ہمیں جو لوور کلاس ہوگی اس میں نہیں نظر آئیں گی. اگر نہیں نظر آئیں گی تو دیٹس اے ڈفرینس ان دا سب کلچر, اور جیسے کہ پہلے بات ہوئی اس لائکلی ٹو بی پاسڈ آن ٹو دی کمنگ جنریشن, دین دیر از لائکلی ٹو بی کنٹینیوٹی آف دی ہول تھنگ. اب گھر میں یہ بات ہے, گھر سے وہ بچے نکلتے ہیں اپر مڈل کلاس کے, دین دے آر ان اسکول. اب اسکول میں کیا ہے, ان اسکول دی انوائرمنٹ از کلوز ٹو دیئر فیملی کلچر, مٹیریل ان بکس از ریفلیکٹیو آف دیئر کلچر. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ان کی جو کلچر ہے گھر کی ہے, گھر سے وہ باہر نکلتے ہیں, اٹ اپیئرز that there is some kind of continuity. جو اسکول کی کلچر ہے probably appears to be similar to the culture of their family. The teacher is speaking perhaps the same kind of language. ان کے پیٹرن آف بیہیویئر اسی قسم کا ہے. اور not only that, جو کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں, کتابوں میں جو کریکٹرز نظر آ رہے ہیں, کتابوں میں جو سٹوریز نظر آ رہی ہیں, کتابوں میں جو کریکٹرز کی کلچر ڈسپلے ہو رہی ہے, دیٹ از آلسو لائکلی ٹو بی سملر ٹو واٹ دے ہیو ان دیئر فیملیز. تو اگر اٹ از سملر ان اے وے دیر از اے کنٹینیوٹی, دیر از نو پرابلم, دیر از نو کانفلکٹ, ان کا کوئی ڈس اورینٹیشن کی یہاں بات نہیں ہو رہی. اور اس ڈس اورینٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے وی اسیوم that these children are likely to be highly adjusted in the school, highly committed in the school, they might be taking interest in their education, اور وہ well adjusted ہمیں نظر آئیں گے. اسکول جو ہے وہ ایک اٹریکٹیو پلیس نظر آئے گا کیونکہ اسی قسم کی چیزیں ان کو یہاں نظر آ رہی ہیں جو کہ ان کے فیملی کے ممبرز جو ہے وہ ڈسپلے کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر ہم لوور کلاس کی بات کر رہے ہیں تو لوور کلاس کا بچہ جو ہے, پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو بہت سارے بچے لوور کلاس کے تو اسکول آتے ہی نہیں ہیں, اور جو اسکول آتے ہیں تو دے could find a difference in the culture which is prevalent in the school environment and what is prevalent in their own families. یہاں اسکول میں آتے ہیں تو میں بھی ٹیچر اسپیکس اے ڈفرنٹ لینگویج. اگر وہ گھر میں ایک لینگویج بول رہے ہیں تو ٹیچر از اسپیکنگ اے ڈفرنٹ لینگویج, اس کی اپروچ فرق ہو سکتی ہے. کتاب اگر انہوں نے پڑھنی شروع کی ہے تو کتاب میں جو کلچر پورٹرے کی جا رہی ہے دیٹ کوڈ بی ڈفرنٹ دین وٹ دے ہیو ان دیئر فیملی, اینڈ دیٹ کین کریٹ سم کائنڈ آف ڈس اورینٹیشن. And because of that disorientation, this very child from the lower class family is likely to be unadjusted, unhappy over there, and ultimately we come across the concepts like a discipline problem. These children might become discipline problems,
and once they become discipline problems, then I think the situation is not very healthy. The teachers treat them in a different way. The poor class children, they look at school in a different way. اور اس طرح سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کو سیلف فلفلنگ پروفیسی کے حوالے سے ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ جو بچے ہیں یہ وہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے، یہ پڑھائی میں پیچھے رہ جائیں گے، اور الٹیمیٹلی کچھ اسی قسم کی بات نظر آتی ہے. ایٹیٹیوڈ بھی اتنا فیوریبل نہیں ہے، ایمبیشنز اتنی نہیں ہیں جو اسکول میں ان سے کروایا جاتا ہے. دیٹ ڈزنٹ ریکنسائل ود دی کلچر آف دیئر فیملی. So that is how it becomes a difficult kind of situation. Now look at that. We have a slogan like this: study hard, do well, and be a success. So that's the kind of advice which is being given by the teacher to the student, and for the middle class child that advice makes sense. اور ساتھ ہی ہے سکسیس اسٹوریز آر اراؤنڈ ایجوکیشن اینڈ کریئر بیکم ویلیوز. اب یہ جو ایڈوائس ہے کہ ورک ہارڈ، پٹ ان یور بیسٹ ایفرٹ، بی اے سکسیس، آئی تھنک دس از دا سیم کائنڈ آف موٹو، same kind of slogan which these middle class children listen at their homes as well. And from there, the mother, the father probably, they are grooming them to move forward, to inculcate mobility oriented kind of values. وہاں سے ان کو کہہ رہے ہیں بچے پڑھنا ہے، پڑھو گے تو تم کچھ بنو گے، اور اگر پڑھو گے نہیں تو تم پھر کچھ نہیں بن سکتے، پیچھے رہ جاؤ گے. یہ وہی سلوگن جو اسکول میں آتے ہیں تو وہی ٹیچر دیتا ہے اور وہی پیرنٹس دیتے ہیں. Therefore there is again a continuity of the same kind of thing, and that kind of slogan makes sense to these middle class children. But that kind of slogan may not make that kind of sense to the child who is coming from the lower class. ایک بات ہو گئی. دوسری بات پھر یہ ہے کہ ان کے ارد گرد بھی وہی اسی قسم کے لوگ نظر آتے ہیں جو یہ اسکول میں دیکھتے ہیں. ان کے بھائی بہن بھی پڑھ رہے ہیں مڈل کلاس والوں کے، ان کے جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کے بچے بھی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اینڈ دیز ویری چلڈرن آر میکنگ سم کائنڈ آف سکسیس اور موونگ ahead. Some mobility orientation is right over here کہ پڑھیں گے تو آگے آپ چلیں گے، پڑھیں گے تو آپ کا ایک کریئر بنے گا، وہ چاہے کریئر نوکری کا کریئر ہے یا کوئی بزنس کا کریئر ہے یا جو کچھ بھی ہے. یہ چیز جو ہے this thing is missing perhaps in the lower class families. وہ جو بچے اگر اسکول میں آتے بھی ہیں تو ان کے ارد گرد جو ان کے کزنس جو ہیں، ان کے بھائی بہن ہیں، یو کین ایکسپیکٹ دیٹ many of them may not be in school، اور وہ آگے بھی نہیں ہوں گے. اور اگر پیرنٹس ان پڑھ ہیں تو اگین وہ پھر کوئی ٹیمپٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی. سو دیٹ از ہاؤ وی فائنڈ کہ یہ جو اسکول گھر سے جو اسکول میں آئے ہیں تو ایک طرح سے this is a continuity of the same kind of cultural contents or similar kind of patterns of behavior or similar kind of values. تو اس طرح سے there is more like a fit between the middle class families culture in the home and the school culture over here. اور یہ اس میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اس میں ان کو ری انفورسمنٹ ملتی ہے. اور جو اسکول کی ویلیوز اگر بچہ انکلکیٹ کر رہا ہے، the similar values are reinforced by the family. So that is how the subculture of the middle class جو ہے وہ not only reinforce ہو رہی ہے، وہ پاس آن ہو رہی ہے کمنگ جنریشن کو کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے. They have to get education and they have to get
success, and that is a clear kind of message. Now that message may make better sense for the child from the middle class family. It may not make as much sense to the lower class children, because اس کا ماحول فرق ہے, اس کے پیرنٹس کا ماحول فرق ہے, اس کے ارد گرد جو ہیں کزنز جو ہیں یا اور لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح میں بی ناٹ ان اسکول, دیئر فور اس کا جو ہے ڈس انچانٹمنٹ کے چانسز زیادہ ہیں, ڈس اورینٹیشن کے چانسز زیادہ ہیں. تو the emphasis in the values could be different, it could be at different places. Lower class subculture کی اگر بات کرتے ہیں, these are some of the characteristics. Scarcely anyone educated, large size of family, children often not in school, and those who go get disoriented. یہ بات ابھی ہم نے دیکھی کہ ہاؤ کہ اس کا ماحول جو ہے لوور کلاس کے بچوں کا وہ فرق نظر آتا ہے. فرق کیا ہے؟ پہلی بات, ایجوکیشن جو ہے کمپیریٹیولی ایدر اٹ از ناٹ دیئر, اینڈ اف اٹ از دیئر اٹس ویری لو لیول. بچے جو ہیں اسکول نہیں جا رہے. پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, دس ویری مچ اپلیکیبل اوور ہیئر, کہ وہ بچے جو ہیں وہ اسکول میں نہیں ہیں اور جاتے نہیں ہیں, یا ان کو پیرنٹس بھیج نہیں سکتے. کنسٹرینٹس اپنی جگہ پر ہیں, میں وہ نہیں ڈسکس کر رہا کہ وہ اسکول میں کیوں نہیں ہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دے آر ناٹ ان اسکول. مے بی دے آر ناٹ بیکاز دیئر پیرنٹس کین ناٹ افورڈ, اور اسکول نہیں ہے, اور ان کی جو ایمفیسس ڈفرینٹ ہے کہ دا پیرنٹس وڈ لائک ٹو سینڈ دا چائلڈ فار ورک رادر دین ٹو این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. یہ ان کی بات ہے. تو ایجوکیشن پہ, ایجوکیشن ایز اے ویلیو جس کو ہم کہتے ہیں, پرہیپس دیٹ از ناٹ دیٹ مچ ایمفیسائزڈ ان دا لوور کلاس ایز اٹ از ایمفیسائزڈ ان دا مڈل کلاس. یہاں پر مڈل کلاس میں تو ایجوکیشن از اے ویلیو. ویلیو مینز اٹ از سم تھنگ وچ از ڈیزائربل, and this is desirable because we think this is the means to any kind of achievement. career کی achievement ہے تو اس کے ساتھ ہے, wealth کی achievement ہے تو اس کے ساتھ ہے, job کی achievement ہے تو اس کے ساتھ ہے, status کی achievement ہے تو اس کے ساتھ ہے. تو ایجوکیشن جو ہے وہ مڈل کلاس میں ایک ویلیو ہے. اب لوور کلاس کا جو شخص ہے وہ شاید یہ تو نہیں کہے گا کہ ایجوکیشن از ناٹ ویلیو, بٹ ہی از ناٹ پریکٹسنگ دیٹ ویلیو. ہی مائٹ بی سپورٹنگ دیٹ کائنڈ آف تھنگ. آئیڈیلی ہی may also agree, but in reality he is not putting that value into practice. پھر اور چیزیں لوور کلاس میں نظر آتی ہیں, as it is said کہ بھائی they have a large size of family, and if it is a large size of family, obviously جو resources ہیں they thin out if we are trying to distribute amongst all the members of the family. تو اس میں فوڈ کا جو ڈسٹریبیوشن ہے دیٹ از ڈفرینٹ. اسی طرح اگر انکم کی بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے فیسلٹیز دینی ہیں, دوز کوڈ آلسو بیکم اے پرابلم. سو لارج سائز آف فیملی اگر ہم بات کر رہے ہیں, اور دیٹ کریٹس کنجیسچن, اینڈ بیکاز آف دیٹ کنجیسچن مے بی دی اپرچونیٹیز فار doing the school work, that becomes a problem. So that's another thing. شادی اس لوور کلاس میں چھوٹی عمر میں کرتے ہیں اور اس کے اپنے مسائل نظر آتے ہیں, and because they marry early therefore they have large size of families. So ان کی جو کلچر جو ہے, سب کلچر جس کو ہم نے لفظ یوز کیا, اگرچہ یہاں میں اس کو سب کلچر اور کلچر کو انٹرچینجیبلی یوز کر رہا ہوں, when I'm saying کہ لوور کلاس کی کلچر اٹ مینز اے سب کلچر. تو ان کی جو سب کلچر ہے وہ فرق ہے, اور وہی سب کلچر جو ہے یہ دے آر گوئنگ ٹو ٹرانسمٹ.
اس میں ایمفیسس ڈفرینٹ ہے, اس میں اس کی انریچمنٹ جو ہے وہ فرق ہے. اس میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ human resource is different, the cultural resources is different. So that is how it becomes a problem for the low class child to be in school and to get education and to be a mobility kind of oriented person. Result اس کا کیا ہوگا؟ The children in varying classes grow up in a different human capital as well as cultural capital. So from growing up in a culture of poverty, the poor in general learn to accept their poverty. That's very interesting, that since they grow up in a culture of poverty or a poor class, then that very poverty becomes a part of their lifestyle. When it becomes part of their lifestyle, it implies that they have submitted themselves to the situation. They have accepted the situation, whatever it is. So they have submitted this to the situation. So they are leading this particular style of life. They are not making an effort, or maybe they have tried to make an effort, and efforts did not materialize. They failed once, they failed second time, they failed third time, and if there were sequence of failures, then perhaps then they try to accept کہ بھائی یہ تو ریالٹی ہے, اب ہم اس ریالٹی کو accept کریں گے, and that becomes part of their culture, that becomes part of their lifestyle. And if they think کہ بھائی یہ قسمت سے ہو گیا ہے اور قسمت کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا, تو پھر پاورٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور دین پاورٹی بیکمز پارٹ آف دیئر life. And if poverty becomes part of their life, that's not a good sign, because the parents, through the process of the socialization, they transmit their culture to the future generations. And the poor class people who, if they have accepted poverty as a part of their lifestyle, something which is a part of their fate, something, اگر میں اور تھوڑا سا لفظ تھوڑا سا اور اسٹرانگ بولوں, اگر اس کو وہ اپنا بلیف سسٹم کا حصہ سمجھتے ہیں, تو پھر اس میں چینج کے آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اینڈ دس از ہاؤ وی سی دیٹ دی پاورٹی پرپیچویٹس ان جنریشنس, کیونکہ وہ ٹریننگ ہی وہ ہوگی, وہ سوشلائزیشن ہی وہ ہوگی, اس کی اپرچونیٹیز ہی وہی ہوں گی, اور وہی, since this is more of a authoritarian way of socialization, so whatever the parents are telling to the children are likely to accept that. اور وہ بتائیں گے کیا, جو ان کا ایکسپیرئنس ہے, ان کے فیلیئرز ہیں, اور ان فیلیئرز کے بعد one after the other they have reached a conclusion, and then they might say, hey, we have already experienced, so you have to follow what we are telling you to do. سو ایک تو وہ پتہ نہیں بچہ شاید جائے نہ اسکول, اور دوسرا یہ ہے کہ مے بی دا پیرنٹس ڈونٹ انکریج ہم فار گوئنگ ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس. سو دیٹ از ہاؤ وی فائنڈ دیٹ دا کلچر جو ہے یہ اٹ بیکمز پارٹ آف دیئر لائف. ایز پارٹ آف سوشلائزیشن پروسیس, دا سوشل کلاس penetrates our consciousness, and if it penetrates our consciousness, then it becomes part and parcel of our life. Result kya hoga? The poor lack deferred gratification, which is the middle class value. Deferred gratification means the postponement of the satisfaction of some of the immediate needs for some future time. اور وہ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کی جو موبلٹی ہے وہ کم نظر آتی ہے. سو دیٹ از ہاؤ دی امیڈیٹ گریٹیفیکیشن ہیلپس ان پرپیچویشن آف پاورٹی. تو پاورٹی چلے گی فرام جنریشن ٹو جنریشن.
اور اس طرح سے ایک کانسیپٹ دیا لوئس نے جس کو اس نے کہا the culture of poverty کہ it's not that these people don't have a culture, they have the culture, but that culture is of the poor people. اور یہ کلچر آف پاورٹی جو ہے یہ ان کو اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں اور فرام جنریشن آفٹر جنریشن دیٹ پاورٹی کنٹینیوز. The values and behavior of poor make them different from the non-poor. So that is how the poor form a subculture, اور جو پیرنٹس ہیں they try to perpetuate. اب اس کی جو بڑی کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کلچر آف پاورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ پور اس طرح سے اپنے کنٹینیو کر رہے ہیں تو وی آر ان فیکٹ بلیمنگ دا پور کہ ان کی پاورٹی کا جتنی رسپانسبلٹی ہے وہ ان پر ہے، وہ ایفرٹ نہیں کر رہے، وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ویئر ایز شاید اس کے علاوہ کچھ اسٹرکچرل چیزیں بھی ہیں کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں یا ان کو انکریج نہیں کیا جا رہا یا وہ آگے بڑھنے کے ان کو مواقع نہیں دیے جا رہے. تو اس بیک گراؤنڈ میں اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، لک ایٹ یور سیلف، تو یو مائٹ میک این انالیسز آف یور سیلف اینڈ سی ٹو واٹ ایکسٹینٹ ہیز یور سوشل کلاس بیک گراؤنڈ لیڈ یو ٹو ایکسپیکٹ سکسیس ٹو اور ایکسپیکٹ فیلئر. تو یہ سوشل جو سب کلچر کی سوشل کلاس کے سب کلچر کی بات کی ہے جس میں کہ سوشل کلاس از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر فار ڈٹرمننگ دی thinking of the people, attitudes of the people, the success of the people. You might make an analysis of yourself. If you are a success story, is this a success story because of the social class background which you have? And if you have experienced any let's say failures, were those also because of their social class? So that's something which you can make an analysis. تو اس طرح سے آج کے لیسن میں ہم نے سب کلچر جو ہے سوشل کلاس کی اس کو ہم نے ڈسکس کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سب کلچر جو ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ ایک سوشل کلاس بناتی ہے اور وہی سب کلچر جو ہے وہ اسٹائل آف لیونگ جو ہے وہ پاس آن کرتے ہیں اپنے کمنگ جنریشن کو اور اس طرح سے اٹ ہیلپس ان دی کنٹینویشن of a style of life of a particular social class. اور جو زیادہ امپورٹنٹ یہاں پر ہے if the lower class has that kind of approach تو اس میں جو چینج ہم لانا چاہتے ہیں یا لانا چاہیں گے that becomes very difficult. تو آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں، باقی نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.